السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سوال کریں، یہ مجھے پکڑائیں۔ جی آپ نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب جب آدمی پہ موت آتی ہے تو موت آنے سے پہلے اس کی کیفیت کے بارے میں بتائیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا سوال ہے۔ جب بندے کو موت آتی ہے تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے ہر بندے کو کہ موت آنے والی ہے، لیکن جو نیک اعمال کا مالک ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، اس کو اس کی علامات واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ جس طرح کہ اولیاء اللہ کے بڑے واقعات ہماری کتابوں میں لکھے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنی موت کا ذکر پہلے ہی کر دیتے ہیں، 1 ماہ پہلے، 15 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے اپنی موت کا ذکر کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کتب میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو آدمی نیک ہو اس کو تو محسوس ہو جاتا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ جو آدمی بد ہو، جس کے عمل اچھے نہیں ہیں، پتہ اس کو بھی چل جاتا ہے کہ میں نے اب زیادہ دیر تک دنیا میں نہیں رہنا، لیکن چونکہ وہ اپنے بد اعمال کی وجہ سے شیطان کا اس کے اوپر غلبہ رہتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ موت کے قریب آ کر وہ توبہ کرے، لہذا اسے محسوس نہیں ہوتا کہ موت آنے والی ہے۔ موت آنے سے پہلے انسان کے اندر نقاہت، کمزوری، آنکھوں کے آگے ایک جھلی نما پردہ اور زبان کا بھاری ہو جانا، سانس پھولنا، یہ تمام علامات وہ ہیں جو اطباء حضرات نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ طبی طور پر یہ علامات بندے کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب بندے کی 2 کیفیتیں ہیں۔ ایک کیفیت ہے بندے کی کہ وہ نیک و صالح عمل دنیا میں کرتا رہے، ایک کیفیت ہے کہ وہ بد اعمال اس کے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اچھے عملوں کا مالک ہے تو اس کو جو قریب الموت اشارے ہیں وہ بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ اس کو خوابوں میں اللہ کے نیک بندے ملیں گے، اس کے خیالات جو ہیں وہ مسکراہٹ والے ہوں گے، وہ ایک اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک اس کے چہرے پر اطمینان بخش علامت آپ کو نظر آئے گی۔ لیکن اگر کوئی عمل جس کے برے ہیں، بد عمل ہیں، جس نے ساری عمر اللہ کے ہاں سجدہ بھی نہیں کیا، اس کے بھی اثرات اس کے چہرے سے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک ڈراؤنی شکل اختیار کر جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، چہرے کی رنگت اڑی نظر آتی ہے۔ یہ مرنے سے پہلے کے جو بات ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک چہرے کو دیکھ کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بد حواس اس نے اختیار کی ہوئی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے اس کو، یا پھر کوئی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اصل میں وہ موت کے غم میں اپنی یہ کیفیت ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب نیک آدمی کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس کو لینے کے لیے اس کے جو فیملی کے نیک لوگ ہیں وہ آتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ بھی اس کو مرنے سے پہلے وہ نظر آتے ہیں۔ قبلہ استاذی محترمی شیخ الحدیث صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، جب آپ کا وصال ہونے کا وقت آیا تو آپ نے اس وقت بڑے ظاہر زبان سے یہ الفاظ بولے کہ میرے استاد یعنی سید ابو البرکات شاہ صاحب لاہور والے وہ تشریف لائے ہیں،
اور اسی طرح انہوں نے چند ایک علماء کا ذکر کیا، ایک بزرگ ہیں بہت بڑے، ان کا ذکر کیا. تو یہ ایک علامت ہے بندے کے اچھے اور نیک ہونے کی کہ اس کی روح ابھی نکلی نہیں ہوتی لیکن اس کے استقبال کے لیے نیک لوگ آ جاتے ہیں. اب برا جو بندہ ہے جس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اس کی جب بالکل قریب الموت پہنچتا ہے، چند لمحوں کے بعد اس کی موت آ جانی ہے، وہ اس کے چہرے سے گھبراہٹ آتی ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، وہ آنکھیں جو ہیں بہت زیادہ کھول دیتا ہے. یہ علامات ہیں کہ جب برے آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے. حدیث ہے جس کو مشکات شریف میں بھی اس کو نقل کیا، مفہوم عرض کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کے فوت ہونے سے پہلے اس کو جنت دکھائی جاتی ہے. وہ جنت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کا دل لگتا ہے جنت کی طرف. پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لو، یہ جنت کی طرف اس کا دل جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اس کو موت کی تکلیف نہ آئے. یہ نیک آدمی کی موت ہے. اور جو برا آدمی ہے وہ پریشانی کے عالم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی روح کو ایسے قبض کیا جاتا ہے جیسے کانٹے دار درخت کے اوپر چادر ڈالیں، وہ چادر کو کھینچیں، چادر بھی پھٹتی ہے، وہ کانٹے دار درخت جو ہے وہ بھی اس کی ٹہنیاں بھی ٹوٹتی ہیں، کھینچنے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ تمام معاملات جو ہیں یہ برے آدمی کی جب روح قبض کی جاتی ہے اس کے معاملات. جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کفیات کیا ہوتی ہیں، کیا کفیت ہوتی ہے مرنے سے پہلے، چند لمحے پہلے، وہ میں نے احادیث مبارکہ اور جو ہمارے اطباء حضرات ہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ میں نے عرض کر دی ہیں. مزید پوچھنا ہو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.